إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال الله تعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج کی اس مجلس مبارک اور محفل مبارک کی 4 حیثیات ہیں اور 4 پہلو ہیں. نمبر 1، یہ دستار بندی اور دستار فضیلت کی محفل اور مجلس ہے. نمبر 2، آج 27ویں شب کو قرآن کریم فرقان حمید مکمل ہوا. تراویح میں یہ اس ختم القرآن فی التراویح سے بھی منسوب ہے. اور نمبر 3، آج کی رات شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے. اور نمبر 4، آج کی رات شب نزول قرآن ہے، قرآن کے نزول کی رات ہے. آج کی محفل کی 4 حیثیات پر تفصیل سے خطاب مشکل اور ناممکن ہے، ٹائم کے لمیٹڈ اور محدود ہونے کی وجہ سے. لیکن چاہتا ہوں کہ 4 حیثیات کے حوالے سے کچھ نہ کچھ گفتگو ہو. اور آج کی تقریر میں اور آج کے خطاب میں ان عظیم نوجوان طلباء کو جنہوں نے شب و روز محنت کی اور الحمدللہ قرآن کریم فرقان حمید کے 30 پاروں کا حفظ مکمل کیا. سب سے پہلے میں بالخصوص ان کے استاذ محترم، استاذ مکرم، فاضل جلیل، فاضل اجل، مداح مصطفیٰ بصورت قصیدہ بردہ حافظ و قاری حضرت مولانا محمد فقی علی نورانی دامت برکاتہم العالیہ وزاد اللہ فضلہ و مجدہ و علمہ و شرفہ کو ان بچوں کی تحفیظ قرآن
اور تکمیل حفظ قرآن پر دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالعموم آپ تمام احباب کو، منتظمین، معاونین اور ناصرین اور حاضرین و ناظرین سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ان بچوں نے شب و روز محنت کی اور جد و جہد کی، کاوش کی، اور الحمدللہ اس قابل ہوئے کہ جامع مسجد کے مصلی پر یہ امامت کر سکیں اور قرآن کریم فرقان حمید سنا سکیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ ابھی ابتدا ہے، ابتدائے عشق ہے یہ، اور منزلیں ہیں، مراتب ہیں، عشق کے امتحان ہیں، اور چونکہ بہت عزیز بچے ہیں، پیارے بچے ہیں، اور قرآن کے حافظ ہیں، اللہ کا عظیم انعام ہے ان بچوں پر، ان کے والدین پر، ان کے استاذ محترم پر اور آپ تمام احباب پر۔ لیکن حفظ کرنے سے زیادہ مشکل ہے ضبط کرنا، یعنی اسے یاد رکھنا۔ تو یہ بچے یہ نہ سمجھیں کہ اب چھٹی ہو گئی، نہیں، اب کام ڈبل ہو گیا، اور ہم چونکہ مکتب عشق کے ہیں، ہمارا مدرسہ عشق ہے، اور عشق میں اور عشق کے مکتب و مدرسے میں چھٹی کا نہ تصور ہے نہ نام و نشان ہے۔ مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ ان بچوں نے سبق یاد کیا، قرآن اول سے آخر تک سبق عشق ہے، سبق محبت ہے، اس لیے یہ اچھی طرح سن لیں کہ اب ان کی زندگی میں چھٹی نہیں ہے، ان کی زندگی میں ساری چھٹیاں ختم ہو گئیں۔ جہاں عشق ہوتا ہے وہاں آرام نہیں ہوتا، اور جہاں آرام ہوتا ہے وہاں نام کا عشق ہوتا ہے۔ عاشق نہ سوتا ہے نہ آرام کرتا ہے۔ یہاں حفاظ کا شبینے میں قرآن سنانا اور آپ احباب کا بڑے ذوق و شوق سے سننا، یہ اس کی دلیل ہے کہ جیسے بیضاوی میں ایک شعر ہے، بیضاوی شریف میں، اس کا ایک ٹکڑا آپ کو سناتا ہوں اور اپنے ذوق کے مطابق اس کا معنی بتاتا ہوں، بلکہ پورا شعر سنا دیتا ہوں۔ تطاولا لیلک بالاثمدی ونام الخلا ولم ترقدی۔ شاعر نے کہا کہ مقام اثمد میں عاشق تیری رات لمبی ہو گئی، دراز ہو گئی، اور وہ اس طرح کہ جو عشق سے خالی تھے وہ سب سو گئے، اور تو محبوب کی یاد میں جاگتا رہا اور محبوب کی یاد میں سو نہ سکا۔ تو عشق راتوں کو سونے نہیں دیتا، بیدار کرتا ہے، اٹھاتا ہے، مصلی پہ لاتا ہے۔
عشق نمازیں پڑھواتا ہے، عشق رات کا عابد اور ساجد بناتا ہے، عشق قائم اللیل بناتا ہے، صائم النہار بناتا ہے۔ یہ پہلی نصیحت ان بچوں کے لیے تھی کہ خدا کے لیے اس نعمت کو دنیا کی عظیم نعمت سمجھیں۔ اگر مجھے یہ آپشن دیا جائے کہ ایک طرف پوری دنیا ہو، اس کی بادشاہت ہو، سلطنت ہو، تخت شاہی ہو، تاج شاہی ہو، اور ایک طرف قرآن کی نعمت ہو، تو خدا کی قسم، اللہ گواہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ قرآن کی نعمت مجھے ملے، دنیا کی سلطنت، بادشاہت، تخت شاہی اور تاج شاہی کسی اور کو عطا ہو۔ اور یہ بچے اصل میں آپ کے لیے ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے، اور ایک زندہ مثال ہے، لیونگ ایگزامپل ہے، جاوید مثال ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کی خواہش بھی ہونی چاہیے اور کوشش بھی ہونی چاہیے کہ آپ کا بیٹا بھی قرآن کا حافظ بنے، قاری بنے، عالم بنے، مبلغ بنے، اور جامع مسجد کا یہ مصلی اور مصلی کا اور امامت کا یہ اعزاز آپ تمام کے لیے ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان بچوں کے بعد آپ میں ایک تحریک پیدا ہوگی، موٹیویشن پیدا ہوگی، ایک جذبہ پیدا ہوگا، اور ہر ایک کی کوشش یہ ہوگی کہ اس کا بیٹا مکمل حافظ ہو کر تراویح سنائے۔ یہ مصلی حضور کا مصلی ہے، یہ ممبر و محراب حضور کا ممبر و محراب ہے۔ جس نے اس کی عزت کی اور اس کی لاج رکھی وہ اپنے وقت اور دور کا امام ہوا۔ آپ نے سنا ہے نعت خوانوں سے، حافظ تیمور ہیں، بہت عمدہ نعت پڑھتے ہیں، کہ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے۔ تو وقت کی امامت، وقت کی قیادت فقط مصطفیٰ کی غلامی میں ہے، فقط قرآن اور علم قرآن میں ہے۔ اس لیے آپ سب میرے ساتھ یہ پرومس کریں، یہ وعدہ کریں آج کی مبارک رات کہ آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بچے اور بچیاں انشاءاللہ قرآن کے زیور سے اور قرآن کے نور سے اور قرآن کے جمال اور بیوٹی سے مزین اور روشن ہوں گے۔ میں سب کے لیے دعا گو ہوں، ان کے ذریعے سے جو ٹی وی چینل کے ذریعے سے ہم دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں جمعہ ٹی وی کے ذریعے سے، یا آج جو جامع مسجد جمعہ میں ہمارے ساتھ محفل میں حاضر ہیں اور شریک ہے، سب کے لیے یہ دعا ہے اور پیغام ہے۔ آج کی رات شب قدر کی مبارک رات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ رات قدر کی رات کیوں ہوئی؟ قدر کے مختلف معنی ہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا اور نہ اس کا ٹائم ہے، بس ایک معنی بتا دیتا ہوں۔ قدر کا معنی ہے عظمت، ڈگنیٹی۔ آپ جانتے ہیں کہ سال میں اور راتیں بھی ہیں، رمضان میں اور راتیں بھی ہیں، رمضان کی ہر رات مبارک ہے، لیکن یہ رات لیلۃ القدر کیوں ہوئی؟ اسے قدر کا ٹائٹل کیوں عطا ہوا؟ اس کا جواب اللہ پاک نے سورہ قدر میں دیا، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔
بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو اس رات شب قدر میں اتارا. تو یہ رات قدر والی اس لیے ہوئی کہ اس میں قرآن اترا، قرآن نازل ہوا. یہ رات ممتاز اور منفرد اس لیے ہوئی، یہ رات بے نظیر اور یونیک اس لیے ہوئی کہ قرآن اس رات میں اتارا گیا. تو جس رات میں قرآن اترے وہ قدر والی ہو، تو کیا وہ دل، جس دل پہ قرآن اترے یعنی میرے محبوب کا دل، وہ قدر والا نہ ہوگا؟ اس لیے اہل عشق نے لیلۃ القدر کا معنی حضور کے دل سے بھی کیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں یعنی آپ کے دل مبارک میں اتارا اور نازل کیا. پھر حضور کے دل کے بعد جو دل یہ قرآن محفوظ کر لے، جس دل میں یہ قرآن محفوظ ہو جائے، اللہ پاک اس دل اور اس انسان کو بھی قدر والا بنا دیتا ہے. ہیومن ڈگنیٹی اور عظمت انسان فقط قرآن اور علوم قرآن میں ہے، فقط قرآن اور علوم قرآن میں ہے. سو اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کی بھی قدر ہو، آپ کی بھی عزت ہو، آنر ہو، آپ کا بھی ایک مقام ہو، ایک سٹیٹس ہو، تو آپ قرآن سے وابستہ ہو جائیں اور قرآن کو اپنے سینوں میں، اپنے دلوں میں اتاریں. قرآن آپ کے ظاہر کا نور بھی ہے اور آپ کے باطن کا نور بھی ہے. قرآن آپ کے اول کا نور بھی ہے اور آخر کا نور بھی ہے. اور آج کی اس مبارک رات میں کوشش کریں سورہ قدر کو 100 بار پڑھنے کی، 100 ٹائمز سورہ قدر پڑھیں، اور حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام، ایک تسبیح درود ابراہیمی کی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو درود شریف آپ کو یاد ہو اس کا ورد کریں. نوافل میں جتنی رکعتیں آپ چاہیں پڑھ لیں. پہلی رکعت میں سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یا پھر سورہ کوثر پڑھیں. مختلف دعاؤں کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین صدیقہ کائنات سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا عفو یا عفو یا غفور، یہ دعا پڑھیں. اللہ کے ناموں میں سے یا عفو، یا اللہ، یا غفور، یا اللہ اس کا ورد کریں. حضور علیہ السلام کے ناموں میں سے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ورد کریں. اور جہاں شبینہ ہوتا ہو تو اس میں بھی شریک ہوں، قرآن سنیں اور سنائیں. اور آج کی رات جتنا ممکن ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں اور حضور علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجا کریں. آج کی رات جہاں قرآن کی رات ہے وہاں آج کی رات درود و سلام کی رات ہے. اب میں آج کی محفل کی کے چوتھے پہلو کی طرف آتا ہوں جو ان بچوں کے لیے بھی نصیحت ہے اور آپ تمام احباب کے لیے بھی نصیحت ہے. وہ یہ ہے کہ اصل میں 2 مرحلے ہیں. ایک مرحلہ ہے مرحلہ حفظ القرآن یا مرحلہ قراءت القرآن،
قرآن پڑھنا اور قرآن کو حفظ کرنا، میمورائز کرنا. پھر اس کے اپوزٹ ایک ہے نسیان قرآن، قرآن کو بھول جانا یا قرآن کو بھلا دینا. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں آپ بھی اور تمام حفاظ و قراء بھی، کہ جہاں قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، حفظ کرنا، میمورائز کرنا، یاد کرنا ثواب ہے، اچھا کام ہے، نیکیوں میں سے ہے، اعمال صالحہ میں سے ہے، گڈ ڈیڈز میں سے ہے، تو وہاں قرآن کو بھلا دینا قصداً آن پرپس، اس کو بھول جانا، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے. اور گناہ بھی گناہ کبیرہ، میجر سن، گناہ کبیرہ ہے. علماء نے لکھا کہ نسیانہ کبیرہ کما صرح بہ النووی فی روضہ وغیرہ. امام نووی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب روضہ میں اور اس کے علاوہ اور علماء نے مختلف کتابوں میں یہ لکھا کہ قرآن یاد کر کے اسے بھول جانا، اسے بھلا دینا، یہ گناہ کبیرہ ہے، میجر سن ہے، بہت بڑا عظیم گناہ ہے. پھر مختلف ریزنز ہوتے ہیں، اسباب ہوتے ہیں قرآن کے بھول جانے کے. اس میں سے ایک بڑھاپا بھی ہوتا ہے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. تو اگر بڑھاپے کی وجہ سے ہے تو یہ گناہ نہیں ہے. خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا، دماغ پہ چوٹ آئی اور اس سے حافظہ کمزور ہو گیا تو یہ گناہ نہیں ہے. لیکن قصداً آن پرپس، جان بوجھ کر قرآن بھول گئے تو یہ عظیم گناہ ہے. ایسے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے شب و روز محنت کی، قرآن یاد کیا، سنایا بھی، لیکن ان پہ دنیا غالب آ گئی، مادیت غالب آ گئی، اور دنیا کا حرص، دنیا کی لالچ ان کو مصلی مصطفیٰ سے نکال کر بازار لے گیا، مارکیٹ لے گیا، کاروبار میں لگ گئے، تجارت میں لگ گئے. کاروبار، تجارت سنت ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کاروبار اور تجارت سے اللہ کی پناہ جس میں انسان قرآن بھول جائے اور قرآن کی عظیم نعمت سے محروم ہو جائے، جو فقط دنیا کے لیے اور دنیا کے فانی مقاصد کے لیے قرآن کا سودا کرے، وہ لوگ اللہ کی پناہ مانگے، اللہ سے پناہ مانگے اس عظیم گناہ سے. حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورضت علی ذنوب امتی فلم ارا ذنبا اعظم من سورۃ القرآن او آیہ اوتیہا رجل ثم نسیہا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ پر میری امت کے گناہ پیش کیے گئے. میں ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، یہ ایک الگ مستقل موضوع ہے کہ حضور کی بارگاہ میں نیکیاں بھی پیش ہوتی ہیں اور گناہ بھی پیش ہوتے ہیں. امت کی نیکیاں دیکھ کے حضور خوش ہوتے ہیں اور امت کے گناہ دیکھ کے حضور غمگین ہوتے ہیں. نوجوانوں، گناہ کر کے حضور کو پریشان کیوں کرتے ہو؟ شب و روز خطاؤں میں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں، معصیت میں، گناہوں میں زندگی گزار کر
حضور کو تکلیف دینے والوں، کیا تمہیں بھی امید ہے کہ تم نجات پاؤ گے؟ تو حضور کی بارگاہ میں گناہ پیش ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان گناہوں میں نے اس سے بڑا کوئی گناہ نہ دیکھا کہ اللہ پاک نے ایک شخص کو قرآن کی ایک سورت، ایک آیت عطا کی اور پھر وہ اس کو بھول گیا. اگر قرآن کی ایک سورت اور ایک آیت کو میمورائز کر کے بھول جانا گناہ ہے تو الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کو بھول جانا کتنا بڑا گناہ ہوگا. تو میرے بیٹے، میرے شہزادے، یہ نوٹ کر لیں کہ جہاں پورا قرآن یاد کرنا ثواب ہے، بڑا ثواب ہے، تو وہاں پورے قرآن کو بھول جانا یہ بڑا گناہ ہے. اور حضور ناخوش ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں. کیا کوئی امتی چاہے گا، کوئی عاشق، کہ اس کے نبی غمگین ہوں، پریشان ہوں؟ قرآن یاد کرنے سے، قرآن سنانے سے، قرآن پڑھنے پڑھانے سے حضور خوش ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. نوافل سے بھی، روزوں سے بھی، حج سے بھی، زکوٰۃ، ہر نیک عمل سے حضور خوش ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ حضور تبلیغ سے خوش ہوتے ہیں. حضور کے میسج اور پیغام کو عام کیا جائے، حضور اس سے خوش ہوتے ہیں. اور اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی نور اللہ مرقدہ نے ایک اور روایت بیان کی. انہوں نے فرمایا کہ من قرأ القرآن ثم نسیہ لقی اللہ یوم القیامہ اجزم. یہاں حدیث میں قرأ کے الفاظ ہیں کہ جس نے قرآن پڑھا پھر قرآن کو بھول گیا تو وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ جذام کی بیماری میں مبتلا ہوگا. قیامت کے دن بعض لوگ اللہ کی بارگاہ میں ایسے بھی پیش کیے جائیں گے جو بیمار ہوں گے، جن کو بیماری ہوگی. وہ اللہ کی طرف سے ایک پنشمنٹ ہے، اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے. جذام کے بیماری کے شکار کون ہیں؟ یہ وہ حافظ ہیں، یہ وہ قاری ہیں، وہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں جو قرآن پڑھ کے بھول گئے، جنہیں قرآن یاد نہ رہا. اس لیے کوشش کریں. آپ میں سے بھی بہت سارے احباب ہیں، ان کو قرآن کی مختلف آیات یاد ہوں گی، مختلف صورتیں یاد ہوں گی. جس کو جتنا قرآن یاد ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، اس کو کبھی نہ بھولیں. اور حفاظ، یہ میرا آخری پیغام نوٹ کر لیں، آپ قرآن پہ جتنی محنت کریں گے، جتنی محنت کریں گے، اتنا آپ کا فائدہ ہوگا، اتنا ثواب ہوگا. میں آخر میں ایک بات بتا کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے، مجھے کسی بزرگ نے بتایا، میں نے کہیں پڑھا بڑھا نہیں ہے، نہ کسی کتاب کا حوالہ ہے، کسی بزرگ نے بتایا کہ انہوں نے کسی اللہ کے ولی سے سنا، اولیاء میں سے کوئی تھے، ان سے سنا کہ حفظ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ حفظ ہوتا ہے جو حضور کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، حضور کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتا ہے. اور ایک وہ ہوتا ہے جو حضور کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا. اگر قرآن کا حفظ بھی ہو اور حضور کا عشق بھی ہو، محبت بھی ہو، درد عشق اور درد الفت بھی ہو، تو وہ حفظ بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہے.
اور مقبول ہے. اور معاذ اللہ ایک طرف حفظ قرآن کا دعویٰ ہو بھی بے ادب اور گستاخ، حضور کے مقام سے ناشنا ہو، حضور کی توہین کرنے والا ہو، تو وہ شخص گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگے کہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. قرآن الحم سے لے کر والناس تک عشق رسول کا نام ہے، محبت رسول کا نام ہے. اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ جتنا قرآن دل میں زیادہ ہوتا ہے، حضور کی محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے، حضور کا عشق اتنا زیادہ ہوتا ہے. جو بات انہوں نے بتائی وہ یہ ہے کہ ان کو کسی بزرگ نے بتایا کہ اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ اس کا حفظ حضور کی بارگاہ میں مقبول ہے، حضور خوش ہیں، کہ اس کی ایک علامت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حفظ کے بعد یا حفظ کے دوران حضور کو خواب میں دیکھے اور حضور کی زیارت کرے، تو حفظ کے دوران یا حفظ کے بعد کسی بھی وقت حضور علیہ السلام کی زیارت خواب میں اس بات کی علامت ہے، اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا حفظ بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہے. ہمارے لاہور میں بہت بڑا جامعہ ہے، سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حزب الحناف کے نام سے، دارالعلوم حزب الحناف. مجھے کسی عالم نے بتایا کہ وہاں کے شیخ الحدیث صاحب غالباً علامہ ابو الحسنات صاحب نور اللہ مرقدہ بہت بڑے عالم ہوئے پاکستان کے. ان کے یہاں دور حدیث جب ہوتا تھا تو اس میں کمال یہ ہوتا تھا کہ 40 دن کے اندر، یا کم و بیش بتائے تھے، سال بتایا تھا، مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، حضور کی زیارت ہوتی. اور انہوں نے یا کسی اور نے، اچھی طرح بھی یاد نہیں ہے، بتایا کہ جس سے دور حدیث کے سال حضور کی زیارت ہو جائے، وہ یہ سمجھ لے کہ اس کا یہ علم، اس کا یہ دور حدیث بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہو گیا. ایک طالب علم بیٹھے ہوئے تھے، حضور کے دیوان عاشق تھے، تو انہوں نے بھی یہ سنا اور پریشان ہو گئے کہ انہیں اب تک حضور کی زیارت نہ ہو سکی، حضور کا دیدار نہ ہوا. اپنے استاد سے جا کے کہا حضور اب تک مجھے زیارت نہیں ہوئی، آپ دعا فرمائیں. اتنے میں اوپر کمرے میں چلے گئے اور استاد صاحب وہاں بیٹھے رہے. طالب علم وہاں بیٹھے، آنکھ لگ گئی، طالب علم کی آنکھ لگ گئی، سو گئے. یہ آنکھ لگی اور قسمت کی آنکھ بیدار ہو گئی. خواب میں حضور تشریف لائے، حضور کی زیارت ہو گئی. جب خواب سے اٹھے تو نیچے پھر آئے اپنے کلاس میں، استاد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مسکرا رہے تھے. ان کے مسکرانے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے شاگرد کو خواب میں زیارت ہوئی اور استاذ کو بیداری میں ہوئی. تو استاذ بھی وہ استاذ ہے جو بارگاہ مصطفیٰ کی طرف لے جائے اور گنبد خضرا کی مکین کی طرف لے جائے، اور شاگرد بھی وہ شاگرد ہے جو حضور کا چاہنے والا غلام ہو. میری آخری نصیحت میرے ان بچوں کو بھی ہے، اور آپ تمام احباب کو بھی ہے، اور تمام علماء حفاظ کو ہے، کہ در فقط ایک ہی در ہے، در فقط ایک ہی در ہے، بارگاہ فقط ایک ہی بارگاہ ہے جو بارگاہ مصطفیٰ ہے، جو در مصطفیٰ ہے. در خدا بھی در مصطفیٰ ہے، بارگاہ خدا بھی بارگاہ مصطفیٰ ہے. اس لیے جو اس طرف لے جائے اس کے ساتھی ہو جاؤ، اس کے ساتھ چلنے والے ہو جاؤ. لیکن جو ان سے توڑے، ان سے الگ کرے اور آپ کو آپ کا ڈائریکشن اور آپ کی سمت کچھ اور بتائیں تو آپ اس سے الگ ہو جائیں. اعلیٰ حضرت نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ بخدا خدا کا ہے یہی در، نہیں کوئی اور مفر مکر، جو وہاں سے ہو تو یہاں آ کے ہو، جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں. در مولا در مصطفیٰ ہے، در خدا در مصطفیٰ ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی در ہے نہ کوئی مقام ہے.
میرے یہاں قرآن کا آبجیکٹو، چاہے وہ قرآن پڑھنا ہو، پڑھانا ہو، حفظ ہو، علم ہو، جو بھی ہو، فقط ایک ہی ہے، وصال مصطفیٰ، حضور کا قرب۔ قرآن پڑھنے پڑھانے والے، قرآن کے علماء، اولیاء خوش نصیب ہے کہ قیامت کے دن مصطفیٰ کے سب سے زیادہ قریب قرآن کے حامل ہوں گے، قرآن کے حافظ و قاری ہوں گے، قرآن کے عالم ہوں گے۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن حاملین قرآن، علماء، حفاظ، قراء، صحیح العقیدہ، حضور کے عاشق و غلام، عرش کے سائے میں انبیاء اور اولیاء کے ساتھ ہوں گے۔ تو دو انعام عطا ہوئے، ایک عرش کا سایہ اور ایک انبیاء اور اولیاء کی معیت اور ان کی صحبت، دو انعام عطا ہوئے۔ اس لیے آپ قرآن پڑھتے جائیں اور حضور کے قریب ہوتے جائیں۔ قرآن حضور کے قریب کرتا ہے، قرآن امتی اور نبی کے فاصلوں کو مٹاتا ہے، قرآن نبی اور امتی کی دوریوں کو ختم کرتا ہے، قرآن دل میں حضور کے عشق کی آگ لگاتا ہے، قرآن دل میں حضور کی محبت کی فضا پیدا کرتا ہے۔ اور میں نے بتایا کہ میرے نزدیک قرآن نصاب عشق ہے، نصاب محبت ہے، مومن کی زندگی کا عملی دستور ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک قرآن کریم فرقان حمید کو ہماری زندگیوں میں نافذ فرمائے، ہمارے دلوں کو، ہمارے ذہنوں کو، عقول اور اذہان کو علم قرآن کے نور سے روشن و منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔